منگول لشکروں کا خاتمہ کرنے کے بعد سلطان اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے ساتھ مرند کی طرف جانے والی شاہراہ پر آیا اور جو چیزیں وہاں منگول چھوڑ کر بھاگے تھے ان پر قبضہ کرنے لگا۔ مرند کی طرف جانے والی شاہراہ پر سلطان جو کچھ منگول چھوڑ کر بھاگے تھے وہ سمیٹنے میں مصروف تھا کہ سلطان کے مخبروں نے اطلاع دی کہ چنگیز خان کا بیٹا چغتائی خان منگولوں کا امیر اور امرا کرچار برلاس اور سپہ سالار چارمغان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ انہی میدانوں کا رخ کر رہے ہیں جہاں تھوڑی دیر پہلے مرند کی طرف جانے والی شاہراہ کے کنارے سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے منگول سپہ سالار توشہ خان اور ارتقائی خان کو بدترین شکست دے کر ان کا خاتمہ کر دیا تھا۔ یہ خبر ملنے کے بعد سلطان جلال الدین نے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد اسی شاہراہ کے کنارے اپنے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دے کر پڑاؤ کر لیا تھا۔ اسی روز منگول بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ دوسرے روز جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے دونوں لشکروں نے اپنی صفیں درست کی۔ پھر چغتائی نے حملہ آور ہونے کی ابتدا کی۔ چغتائی نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ وسطی حصہ اس نے اپنے پاس رکھا، دایاں بازو کراچار برلاس کی سرکردگی میں اور بائیں پہلو کو چارمغان کی کمانداری میں رکھا گیا تھا۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں سلطان جلال الدین نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ وسطی حصہ سلطان جلال الدین نے اپنے پاس رکھا، بائیں جانب پاسبانوں کے سپہ سالار کو، دائیں جانب اور خان کو رکھا گیا تھا۔ گو منگولوں کے لشکر کے مقابلے میں سلطان جلال الدین کے لشکر کی تعداد کئی گنا کم تھی۔ پھر بھی سلطان نے مرند کی طرف جانے والی شاہراہ کے کنارے منگولوں سے ٹکرانے کا عزم کر لیا تھا۔ حملے کی ابتدا چغتائی نے کی تھی۔ چغتائی، کرچار برلاس اور چارمغان اپنے لشکروں کو آگے بڑھاتے ہوئے سلطان جلال الدین کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے بھی منگولوں کے حملوں کو روکنے کے بعد بڑے خونخوار انداز میں منگولوں پر جوابی حملے کرنے شروع کر دیے تھے۔ اپنے تیز اور جان لیوا حملوں سے سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے ایسے جان لیوا حملے کیے کہ وہ منگولوں کے لشکر میں دور تک گھستے چلے گئے تھے۔ مرند کو جانے والی شاہراہ کے کنارے ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مختصر لشکر ہونے کے باوجود سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے اپنی جرأت مندی اور عمدہ جنگی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت جبکہ سلطان جلال الدین کے ہاتھوں منگولوں کی شکست یقینی ہو چکی تھی اور چغتائی، کرچار برلاس اور چارمغان سلطان جلال الدین کے سامنے شکست تسلیم کرتے ہوئے بھاگنے کی فکر میں تھے، سلطان جلال الدین کے لشکر کی پشت کی طرف سے کلتق خان نمودار ہوا اور سلطان جلال الدین کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ لگتا تھا کلتق خان نے اندر ہی اندر منگولوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیا ہو، اور اس وقت جبکہ منگولوں کو سلطان جلال الدین کے ہاتھوں شکست ہونے والی تھی، اس نے کہیں گھات سے نکل کر سلطان جلال الدین کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر ایک طرح سے اپنی ہی مسلم قوم کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا تھا۔ اس دو طرفہ حملے کے سامنے سلطان جلال الدین زیادہ دیر اپنا دفاع نہ کر سکا۔ منگولوں نے جب دیکھا پشت کی طرف سے مسلمان سردار کلتق خان نے سلطان جلال الدین پر حملہ کر دیا ہے تو وہ جہاں تھوڑی دیر پہلے بھاگنے کی فکر میں تھے، اب انہوں نے پوری شدت سے سلطان کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ اس طرح سلطان جلال الدین کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ صرف سلطان ہی کے حصے کے نہیں بلکہ پاسبانوں کے سپہ سالار اور خان کے لشکری بھی کافی تعداد میں منگولوں کے ہاتھوں کٹ مرے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان جلال الدین نے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو بھاگ نکلنے کا اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی تینوں اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان جلال الدین کے اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ نکلنے کے بعد منگولوں نے کلتق خان اور اس کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا، اس لیے کہ منگولوں کا شروع سے ہی یہ طریقہ کار تھا کہ ہر وہ شخص جو اپنی قوم سے غداری کرتا تھا اسے وہ پہلے موت کے گھاٹ اتارتے تھے۔
کلتک خان نے جب دیکھا کہ سلطان جلال الدین کے بھاگ جانے کے بعد منگول اس پر ٹوٹ پڑے ہیں تو اس نے جنگ کرنے کے بجائے پسپائی اختیار کی اور بھاگ کر قریبی کوہستانی سلسلے میں روپوش ہوا، اور اس طرح وہ اپنی اور اپنے لشکریوں کی جان بچا کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ منگول اب کلتک خان کو چھوڑ کر سلطان جلال الدین کے پیچھے لگ گئے تھے۔ میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد سلطان جلال الدین نے ایک کوہستانی سلسلے کے اندر پناہ لی۔ کچھ ہی دیر بعد سلطان جلال الدین کو ایک مخبر نے یہ اطلاع دی کہ منگولوں کا لشکر سلطان جلال الدین کے تعاقب میں اس شاہراہ پر بڑھتا چلا آ رہا ہے جو اس کوہستانی سلسلے کو بیچوں بیچ میں سے چیرتی ہوئی گزرتی ہے، جس میں سلطان جلال الدین نے پناہ لے رکھی ہے۔ اس سلسلے میں جب سلطان جلال الدین نے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار سے مشورہ کیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ منگولوں کو کوہستانی سلسلے میں ہو کر گزرنے والی شاہراہ پر آگے بڑھنے دیا جائے۔ جب وہ عین ان کے سامنے آئیں تو وہ گھات سے نکل کر منگولوں پر حملہ آور ہو جائیں اور ان کا قتل عام کر کے اپنی گزشتہ شکست کا انتقام لے سکیں۔ سلطان جلال الدین کو اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی یہ تجویز بے حد پسند آئی، لہٰذا سلطان جلال الدین نے اپنے چھوٹے سالار عطر خان کو 4000 سپاہیوں کا ایک چھوٹا سا لشکر دے کر ہدایت کر دی کہ وہ آگے بڑھ کر شاہراہ پر آتے منگولوں پر حملہ آور ہو اور تھوڑی دیر حملہ آور ہونے کے بعد بھاگ کھڑا ہو۔ منگول جب اس شاہراہ پر اس کا تعاقب کرتے ہوئے آئیں گے تو اچانک کوہستانوں سے نکل کر سلطان جلال الدین کے علاوہ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار منگولوں پر ٹوٹ پڑیں گے، اور اس طرح اس اچانک حملے سے منگولوں کی شکست یقینی ہو جائے گی۔ اگر عطر خان دیانتداری سے سلطان کی ہدایات پر عمل پیرا ہوتا تو یقیناً سلطان کو اپنے تجویز کردہ لائحہ عمل کی تکمیل میں اس سے بہت مدد ملتی، اور اگر سلطان کی یہ تجویز کامیاب ہوتی تو سلطان ایک بار پھر منگولوں کو بدترین شکست دیتا اور اپنے علاقوں میں کہیں بھی ان کے قدم نہ جمنے دیتا۔ لیکن عطر خان منگولوں سے کچھ ایسا مرعوب ہو چکا تھا کہ ان کا نام سن کر ہی اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ کوہستانی سلسلے کے اندر سلطان کے پڑاؤ سے روانہ ہو کر وہ 2-4 میل اس سمت کو گیا جہاں سے منگول آ رہے تھے۔ اس کے بعد الٹے پاؤں پھرا اور واپس سلطان کے پڑاؤ میں آ گیا اور اپنی واپسی کی یہ وجہ بیان کی کہ منگولوں کا لشکر یہ راستہ چھوڑ کر مناجرد کی طرف چلا گیا ہے۔ یہ یقیناً سفید جھوٹ تھا جو عطر خان نے بولا تھا۔ اگر یہ کام چور اور بزدل سردار اپنے فرض کی بجاوری میں کوتاہی نہ کرتا تو بہت ممکن تھا کہ سلطان جلال الدین کی جد و جہد کا انجام اس سے مختلف ہوتا اور عالم اسلام بعد کے بہت سے مسائل سے بچ جاتا۔ سلطان جلال الدین نے عطر خان کے اس جھوٹ پر مبنی بیان کو تسلیم کر لیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ اصفہان کی طرف جائے گا اور وہاں پر مزید لشکر کی بھرتی کر کے ایک بار پھر منگولوں کے سامنے آنے کی جرت کرے گا۔ سلطان جلال الدین نے ابھی کوہستانی سلسلے میں ہی قیام کیے ہوئے تھا اور اصفہان کی طرف کوچ نہیں کیا تھا کہ آمد کے حکمران الملک المسعود کا ایک سفیر جس کا نام علم الدین سنجر تھا سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دراصل حاکم آمد الملک المسعود جو کہ آمد کے علاقے کا حکمران تھا وہ تنہا علاء الدین کے خلاف نہیں لڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے سفیر علم الدین سنجر کی معرفت سلطان کو کہلا بھیجا کہ اگر سلطان جلال الدین شام کے حکمران علاء الدین کے خلاف میری مدد کر کے کھوئے ہوئے قلعے اسے واپس لے دے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ سلطان کی کمان میں منگولوں کے خلاف لڑوں گا۔ سلطان جلال الدین کو ان دنوں چونکہ منگولوں کے مقابلے میں نئے لشکریوں کی اشد ضرورت تھی، لہٰذا سلطان جلال الدین نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور اصفہان کا ارادہ ملتوی کر کے اس تجویز کو عملی شکل دینے اور تفصیلات طے کرنے کے لیے آمد شہر کی طرف کوچ کیا۔ جب سلطان جلال الدین الملک المسعود کی حدود میں داخل ہوا تو ایک پل کے قریب پڑاؤ کیا اور اپنا خیمہ نصب کر کے سو گیا، اس لیے کہ گزشتہ کئی دنوں سے وہ سکون کی نیند نہیں سویا تھا۔ آدھی رات کے وقت سلطان جلال الدین کے ایک محافظ سپاہی نے سلطان کو جگا کر کہا کہ اس نے لشکرگاہ کے ارد گرد کچھ ایسے گھوڑ سواروں کو گھومتے دیکھا ہے جن کے گھوڑے سیاہ
اور وہ خود قد و قامت میں ہمارے سپاہیوں سے بالکل مختلف ہے۔ سلطان جلال الدین اس وقت نیند میں بری طرح مدہوش تھا، اس لیے خبر کی اہمیت کا اندازہ نہ لگا سکا۔ وہ سمجھا کہ اس کے سپاہی کو دھوکہ ہوا ہے، اس لیے اسے رخصت کر کے پھر سو گیا۔ حقیقت حال یہ تھی کہ منگولوں کا ایک ہراول لشکر سلطان کو تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا تھا، اور چونکہ وہ سلطان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے راتوں رات ہی سلطان کے پڑاؤ کے ارد گرد اپنے لشکری پھیلا دیے تھے اور طلوع صبح کے انتظار میں خاموشی سے پڑے رہے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ دن کی روشنی میں اگر سلطان ان کے گھیرے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو بھی گیا تو جب بھی وہ آسانی سے اس کا تعاقب کر کے اسے زندہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حسن اتفاق سے طلوع آفتاب سے پہلے ہی اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو بھی منگولوں کے اس منصوبے کا علم ہو گیا، اور قبل اس کے کہ منگول اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہناتے اور سلطان جلال الدین کے لشکر پر حملہ آور ہو کر سلطان کو زندہ گرفتار کرتے، اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے لشکر کا گھیراؤ کرنے والے منگولوں پر حملہ کر دیا تھا۔ منگول اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ جو سلطان نے دیکھا کہ واقعی منگول اس کے لشکر پر حملہ آور ہوئے ہیں، اور یہ کہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے انہیں مار بھگایا ہے، تب سلطان جلال الدین کو یقین ہوا کہ واقعی منگولوں نے اس کے پڑاؤ کو گھیر لیا تھا۔ اس صورتحال میں سلطان جلال الدین نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے لشکر کو فوراً وہاں سے پڑاؤ اٹھانے کا حکم دے دیا۔ ابھی سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ اٹھا کر کوچ نہ کیا تھا کہ چغتائی، کراچار، برلاس اور چارمغان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان کے لشکریوں نے فوراً اپنی ہر چیز کو سمیٹا اور پھر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ منگولوں نے دیکھ لیا تھا کہ سلطان جلال الدین کا لشکر بھاگا جا رہا ہے، لہٰذا وہ تعاقب میں لگ گئے تھے۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد جب سلطان نے اندازہ لگایا کہ ان کے اور منگولوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہو گیا ہے، تو اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار سلطان جلال الدین کے پاس آئے، اور خان سلطان جلال الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ جانتے ہیں کہ منگول ہمارے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ سائے کی طرح ہمارا تعاقب کریں گے اس وقت تک جب تک ہمیں وہ موت کے گھاٹ نہیں اتار لیتے۔ میرے خیال میں وہ ہر حال میں آپ کو زندہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ گرفتاری اور مزید شکست سے بچنے کے لیے ہم اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ لشکر کا بڑا حصہ آپ میرے اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے پاس رہنے دیجیے۔ اپنے پاس آپ صرف چند محافظ دستے رکھیے، اور آپ اس کوہستانی سلسلے کے دائیں طرف گمنام راستوں کی طرف نکل جائیں۔ ظاہر ہے جب لشکر کا بڑا حصہ ہمارے ساتھ ہوگا تو منگول ہمارے تعاقب میں ہی چلیں گے، اس طرح ہم انہیں ادھر ادھر بھگا کر تھکا دیں گے، یہاں تک کہ وہ واپس جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سلطان جلال الدین نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ لشکر کا بڑا حصہ اس نے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی کمان میں دے دیا، اور خود ایک چھوٹا سا دستہ لے کر وہ دوسری طرف کچل دیا۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ منگول اس خیال سے کہ سلطان فوج کے بڑے حصے کے ہمراہ ہوگا، دوسرے دستے کا تعاقب کرنا چھوڑ دیں گے، اور اس طرح سلطان کو بچ نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن منگول سائے کی طرح ساتھ ساتھ تھے۔ کچھ دور جا کر سلطان نے پھر الملک المسعود کے علاقوں کا رخ کیا۔ جب وہ ملک المسعود کے ایک شہر کے قریب پہنچا تو اہل شہر نے اس فیصلے سے کہ خوارزمی سپاہ انہیں لوٹ نہ لے، شہر کے دروازے بند کر لیے۔ اس صورتحال میں سلطان جلال الدین اپنے محافظ دستوں کے ساتھ ایک قریبی قلعے کی طرف چل دیا، جو کافی مضبوط تھا اور ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا۔ سلطان کا ارادہ تھا کہ اس میں جا کر پناہ لے، لیکن سوء اتفاق کے قلعہ تک جانے والی سڑک بعض شرپسندوں کی وجہ سے غیر محفوظ ہو چکی تھی، لہٰذا سلطان جلال الدین جب اس شاہراہ سے گزرنے لگا تو وہ شرپسند جو ڈاکہ زنی کا کام کرتے تھے سلطان اور اس کے محافظ دستوں پر حملہ آور ہو گئے۔ چنانچہ سلطان جلال الدین کے لشکر کے کافی سپاہی ان بدبختوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ عطر خان جو سلطان جلال الدین کے ساتھ تھا اپنے لشکریوں کے قتل عام سے مایوس ہو گیا۔ اس نے سلطان جلال الدین کو واپسی کا مشورہ دیا اور کہا
کہ ہمیں فی الفور اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار سے جا ملنا چاہیے۔ بعد میں سلطان شش و پنج میں پڑ گیا، تاہم رات گزارنے کے لیے اس نے مہار و فقا کے رات گزارنے کے لیے ایک نواحی گاؤں میں جس کا نام بیدر تھا پڑاؤ کیا۔ اسی رات کو تعاقب کرنے والے منگول بھی وہاں پہنچ گئے اور سلطان کی قیامگاہ پر حملہ کر دیا۔ سلطان کے بہت سے لشکری اس حملے میں قتل ہو گئے اور جو بچے وہ گرفتار کر لیے گئے۔ سلطان جلال الدین بیچارہ تنہا جان بچا کر بھاگا۔ دوسری طرف منگولوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ سلطان کے سارے ساتھی موت کے گھاٹ اتارے جا چکے ہیں اور اب سلطان اکیلا ہی بھاگا ہے، لہٰذا اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے چغتائی نے اپنے 15 بہترین سوار سلطان جلال الدین کے تعاقب میں لگا دیے اور انہیں حکم دیا کہ ہر صورت میں سلطان جلال الدین کو زندہ گرفتار کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو سلطان کو قتل کر کے سلطان کا سر کاٹ کر چغتائی کے سامنے پیش کریں۔ اب سلطان جلال الدین کو جو اکیلا تھا تعاقب کرنے والے 15 منگولوں سے نمٹنا تھا۔ گھوڑے پوری رفتار سے بھاگے جا رہے تھے، یہاں تک کہ 2 منگول سوار جن کے گھوڑے کچھ زیادہ ہی تیز رفتار تھے سلطان جلال الدین کے قریب پہنچ گئے۔ چنانچہ موقع پا کر سلطان یکدم پلٹا اور اپنی تلوار سے ایسی عمدہ مہارت کے ساتھ ان دونوں منگولوں پر حملہ کیا کہ ایک ہی وار میں اس نے ان دونوں منگولوں کی گردنیں کاٹ کے رکھ دیں۔ اپنے 2 ساتھیوں کو یوں بے دردی سے قتل ہوتے دیکھ کر باقی تعاقب کرنے والے منگولوں پر سلطان کی طرف سے خوف اور وحشت طاری ہو گئی تھی، لہٰذا وہ سلطان کا تعاقب ترک کر کے واپس چلے گئے۔ سلطان چونکہ اکیلا تھا واپس نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ واپسی کے سارے راستے منگولوں نے مسدود کر رکھے تھے، لہٰذا مجبور اور بے بس ہو کر کردستان کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ کردستان کے حکمران الملک المظفر کی حدود میں داخل ہو کر اس سے پناہ حاصل کرے۔ راستے میں اسے کردوں کی ایک جماعت نے پکڑ کر ہتھیار چھین لیے۔ وہ سلطان جلال الدین کو قتل کرنا چاہتے تھے کہ سلطان نے ان سے اپنا تعارف کرا دیا اور کہا کہ میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ ہوں، اگر تم مجھے اپنے حکمران الملک المظفر کے پاس لے چلو تو وہ تمہیں انعام سے مالا مال کر دے گا۔ سلطان کو پکڑنے والے کردوں کے سردار نے جب سلطان کی یہ گفتگو سنی تو وہ شش و پنج میں پڑ گیا اور سلطان کو اپنے گھر لے گیا۔ پھر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، تم اس خوارزمی کا خیال رکھنا تاکہ اسے گزند نہ پہنچے۔ میں اپنے ایک دوست سے اس کے لیے مشورہ کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور کرد وہاں نکلا۔ اس نے سلطان جلال الدین کو اپنے گھر لانے والے کرد کی بیوی سے دریافت کیا کہ تمہارے شوہر نے ابھی تک اس خوارزمی کو قتل کیوں نہیں کیا؟ لا تلوار لا تاکہ میں اس کا کام تمام کر دوں۔ عورت کہنے لگی، چونکہ میرے خاوند نے اسے پناہ دی ہے اور نیز یہ کہ خوارزمی اپنے آپ کو سلطان جلال الدین کہتا ہے، اس لیے مجھے ہر صورت میں اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ کرد کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ اترار شہر کے محاصرے کے دوران میرا ایک بھائی مارا گیا تھا۔ یقیناً میرا بھائی تمہارے اس خود ساختہ سلطان سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا اور وہ خوارزمیوں ہی کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، اس لیے میں اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ اس خوارزمی سے ضرور لوں گا۔ یہ سلطان جلال الدین نہیں بلکہ کوئی بھگوڑا خوارزمی ہے اور اپنے آپ کو سلطان جلال الدین ظاہر کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس بدبخت نے سلطان جلال الدین پر حملہ کر دیا اور اس کی گردن کاٹ دی۔ کردستان کے حکمران الملک المظفر کو جب سلطان جلال الدین کی شہادت کی افسوسناک خبر پہنچی تو اس نے سلطان جلال الدین کے ہتھیار تصدیق کے لیے منگوا لیے۔ جب تصدیق ہو گئی کہ وہ کپڑے اور ہتھیار واقعی سلطان جلال الدین کے ہیں تو حکم دیا کہ کچھ لوگ جائیں اور سلطان جلال الدین کی لاش کو نکال لے آئیں۔ چنانچہ سلطان جلال الدین کی میت کو وہاں سے نکالا گیا اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ اخلاط شہر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ چغتائی اپنے پورے لشکر کے ساتھ تھوڑی دور تک اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کا تعاقب کرتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھ آنے والے نہیں تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ پلٹ گیا اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار چند روز تک ایک محفوظ کوہستانی سلسلے کے اندر چھپ کر
منگولوں کے رد عمل کا انتظار کرتے رہے۔ جب انہیں خبریں ملیں کہ چغتائی اپنے لشکر کو لے کر لوٹ گیا ہے، تب وہ اس کوہستانی سلسلے سے نکلے تاکہ سلطان جلال الدین کو تلاش کر سکیں۔ اپنے بچے کچے لشکریوں کے ساتھ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار جس وقت سلطان جلال الدین کی تلاش میں ایک شاہراہ پر سفر کر رہے تھے کہ اچانک ان کے کچھ مخبر سامنے آئے اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں رکنے کو کہا، اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار دونوں نے گھوڑوں کو روکتے ہوئے اپنے لشکر کو رکنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ جب لشکر رک گیا تب وہ مخبر قریب آئے، پھر ان میں سے ایک بولا، سنو ذی عزت اور محترم سالاروں، میں اور میرے ساتھی تمہارے لیے انتہائی بری خبر لے کر آئے ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ کلتق خان نے تبریز شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ دوسری خبر اس سے بھی بدترین ہے، اور وہ یہ کہ سلطان جلال الدین کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس پر اور خان بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس مخبر سے کہنے لگا، یہ تم کیا کہتے ہو؟ کس نے کیسے سلطان کو ہلاک کیا؟ اس کے بعد اس مخبر نے سلطان جلال الدین کے مارے جانے کی ساری تفصیل کہہ دی۔ سلطان جلال الدین کے مرنے کی خبر سن کر اور خان تھوڑی دیر تک پتھر بن کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ لگتا تھا اس کے اندر سے کسی نے روح کھینچ کر نکال لی ہو۔ بالکل بے سکت پڑا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں اور وہ ہچکیوں اور سسکیوں میں رونے لگا تھا، بالکل اس بچے کی طرح جس سے کوئی اس کی ماں کو چھین کے لے جا رہا ہو۔ تھوڑی دیر تک اور خان اسی طرح روتا رہا۔ اس کے قریب ہی پاسبانوں کے سپہ سالار کی ہچکیاں اور سسکیاں بھی سنی جا سکتی تھی۔ پھر اور خان اپنی ٹوٹتی اور بکھرتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، جلال الدین میرے بھائی، تو مسلم قوم کا قلعہ برج اور چٹان تھا جس سے بے دینی اور ظلم کا سیلاب ٹکرا کر دم توڑتا رہا۔ تیرے بغیر میری قوم کا ارتقائی سفر رک جائے گا۔ میرے بھائی، کاش تیری جگہ موت مجھ سے بغلگیر ہو چکی ہوتی، اس لیے کہ قوم کو میرے بھائی تیری ضرورت تھی۔ اور خان خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس موقع پر پاسبانوں کے سپہ سالار نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے گھوڑے کو اور خان کے قریب لایا اور خان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، جو کوئی بھی اس دنیا میں ہے اسے موت کے سایوں کی وادی میں اترنا ہے کہ یہی صداقت کی راہ ہے۔ سن اور خان میرے بھائی، ہمیں یہاں زیادہ دیر رک کر وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ تو جانتا ہے تیرے اور میرے بیوی بچے ان دنوں تبریز میں قیام کیے ہوئے ہیں، اور تبریز کا ہمارے بدترین دشمن کلتق خان نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ لہٰذا ہمیں فوراً کلتق خان سے نمٹنے کے لیے تبریز شہر کا رخ کرنا چاہیے۔ پاسبانوں کے سپہ سالار کے ان الفاظ پر اور خان چونک سا پڑا۔ ایک گہری نگاہ اس نے پاسبانوں کے سپہ سالار پر ڈالی، پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پاسبانوں کے سپہ سالار نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر ہانک دیا تھا۔ اب وہ بڑی تیزی سے تبریز کے رخ پر اڑے جا رہے تھے۔ راستے میں اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے پاسبانوں کا سپہ سالار اور خان کے مزید قریب ہوا اور کہنے لگا، دیکھ اور خان، تیری میری رفاقت کے لمحے اب اپنی آخری حدود میں داخل ہو چکے ہیں، لہٰذا میں اب تم پر ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں، میری اصلیت کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، اور کیوں میں نے منگولوں کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کی۔ پاسبانوں کے سپہ سالار کے ان الفاظ پر اور خان چونک سا پڑا، اور وہ پوری توجہ کے ساتھ پاسبانوں کے سپہ سالار کو سننے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ پاسبانوں کا سپہ سالار پھر بولا اور کہنے لگا، دیکھ اور خان، میری اصلیت یہ ہے کہ میرا نام یسوتائی ہے۔ میری پیدائش سیرائے گوبی میں ہوئی۔ کبھی وہ وقت تھا کہ میں چنگیز خان کے عمدہ اور بہترین جرنیلوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ منگولوں کے اندر میں تیغزنی میں اول، صوبدائی دوئم اور نویان تیسرے درجے پر خیال کیے جاتے تھے۔ سن اور خان، میرا باپ ایک عرب مسلمان تھا۔ اس نے سیرائے گوبی کی ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ میں نے اپنی زندگی وہیں بسر کی، اور بچپن گزارنے کے بعد میں چنگیز خان کے لشکر میں شامل ہوا۔ ہر وہ مارکا جو مشکل ترین خیال کیا جاتا تھا وہ میرے سپرد کیا جاتا تھا،
اور میں اسے چنگیز خان کے لیے حل کر دیا کرتا تھا۔ سونور خان، جہاں تک میری بیوی کا تعلق ہے اس کا نام الجائی خاتون نہیں ہے، یہ اس کا جعلی نام ہے جو تمہارے سامنے رکھا گیا ہے۔ دیکھ، میری بیوی کی اصلیت سے میری بہن تیان آگاہ ہے۔ یہ اس وقت آگاہ ہوئی جب میں اسے منگولوں کے لشکر سے نکال کر اپنے مسکن کی طرف لے گیا تھا۔ اور خان، میری بیوی کا نام الجائی خاتون نہیں بلکہ اس کا نام کوانتی ہے، اور وہ چین کے شہنشاہ کی بیٹی ہے۔ جس وقت چنگیز خان نے چین پر حملہ کیا تھا تو کوانتی سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ مجھے چاہنے لگی تھی، میں بھی اسے پسند کرنے لگا تھا، پھر ہم دونوں نے شادی کر لی۔ اور خان میرے بھائی، جس وقت چنگیز خان نے اپنے آس پاس کے قبائل کو مغلوب کرنے کے بعد چین کو بھی فتح کر لیا تو اس کی نگاہیں مغرب کی طرف اٹھ گئیں۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ چنگیز خان اب مسلم علاقوں کو ضرور اپنا ہدف بنائے گا، لہٰذا میں اپنی بیوی کوانتی کے ساتھ منگولوں کے مسکن سے نکل بھاگا اور پہلے میں سمرقند آیا۔ میری ماں نے بھی ان دنوں سمرقند میں ہی قیام کر رکھا تھا، پھر بدقسمتی سے جلد ہی میری ماں مر گئی۔ تب میں نے سوچا کہ آنے والے دنوں میں جب منگول سمرقند اور بخارا جیسے تہذیب یافتہ شہروں پر حملہ آور ہوں گے تو چاروں طرف خون ہی خون نظر آئے گا، لہٰذا منگولوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے میں نے دریائے جیہوں کے کنارے کوہستانی سلسلوں کے اندر اپنا ایک مسکن بنایا۔ اس کوہستانی سلسلے کے اندر ایک بہت بڑا غار تھا، اتنا بڑا کہ اس کے اندر کئی ہزار لوگ سما سکتے ہیں۔ میں نے اسی غار کو اپنا مسکن بنایا۔ اس غار کے اندر داخل ہونے کے لیے کئی راستے تھے۔ ان راستوں پر میں سمرقند کے صناحوں کو حرکت میں لاتے ہوئے پتھروں کے بنے ہوئے دروازے کچھ اس طرح لگوائے کہ وہ کوہستانی سلسلے کا حصہ ہی لگتے تھے اور پہچانے نہ جا سکتے تھے کہ وہ کسی غار کے دروازے ہو سکتے ہیں۔ ان بھاری بھرکم دروازوں کو غار کے اندر سے لکڑی کی چرخیوں کے ذریعے کھولا جا سکتا تھا۔ اگر کوئی میرا تعاقب کرتا ہوا اس کوہستانی سلسلے تک آتا تو پہلے میرے محافظ اس پر تیر اندازی کر کے اسے روکتے۔ اتنی دیر تک میں اپنے لشکریوں کے ساتھ ان دروازوں کے ذریعے غار میں داخل ہو جاتا، اور پھر مزید یہ کہ اس غار کے اوپر کچھ چھوٹے چھوٹے سوراخ رکھے گئے تھے جن کے ذریعے سے ایک شخص بخوبی نیچے اتر سکتا تھا، اور ان ڈھکنوں کو بھی نیچے سے بند کر دیا جاتا تھا کہ جو لشکری تیر اندازی کر کے تعاقب کرنے والوں کو روکتے تھے انہی ڈھکنوں کو اٹھا کر غار میں اتر جاتے تھے۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، اس لیے کہ وہ ڈھکن بھی پتھر کے تھے اور پھر وہ گہری گھنی جھاڑیوں کے اندر چھپا دیے گئے تھے۔ اور خان میرے بھائی، یہ تو میرے مسکن کی تفصیل ہے۔ اب شاید تم یہ جاننا چاہو گے کہ میں نے اپنی بہن تیان کو منگولوں کے لشکر سے کیسے نکالا۔ میں تم سے یہ کہہ چکا ہوں کہ پہلے میں چنگیز خان کے لشکر کا ایک بہترین اور سب سے اعلیٰ اور بہترین جرنیل خیال کیا جاتا تھا، اس لیے منگولوں کے لشکر میں میرے بہت سے عقیدت مند اور مخلص ساتھی تھے۔ بس انہی کی مدد سے میں تیان کو منگولوں کے لشکر سے نکال کر اپنے مسکن میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پاسبانوں کا سپہ سالار حرکت میں آیا اور اپنے چہرے سے اس نے سرخ رنگ کا نقاب ہٹا دیا، اور خان نے چونک کر دیکھا کہ وہ ایک انتہائی خوبصورت اور جاذب نگاہ رکھنے والا نوجوان تھا۔ اور خان نے فوراً اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے یسوتائی پھر اپنے گھوڑے کو روک چکا تھا۔ پھر اور خان گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے یسوتائی سے لپٹ گیا تھا اور کہنے لگا، یسوتائی میرے عظیم بھائی، تم نے پاسبانوں کے سپہ سالار کے روپ میں اپنی قوم، اپنی ملت کے لیے بہترین کردار ادا کیا ہے۔ تمہاری جفاکشی، تمہاری سرفروشی ہمیشہ میری نگاہوں میں تمہارے لیے عزت اور وقار کا باعث بنی رہے گی۔ اس کے جواب میں یسوتائی نے مسکراتے ہوئے اور خان کا شانہ تھپتھپایا، اس کی پیشانی چومی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر بھگا دیا تھا۔ اپنے مختصر سے لشکروں کے ساتھ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے بڑی تیزی سے تبریز شہر کا رخ کیا تھا۔ جب وہ تبریز شہر کے نواح میں پہنچے، اس وقت شہر اور اس کے گرد و نواح میں فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ شاید دونوں جان بوجھ کر اس رفتار سے سفر کرتے آئے تھے کہ وہ عین صبح کے وقت تبریز پہنچے
اور کلتک خان پر شبخون مارے۔ تبریز شہر اور اس کے گرد و نواح میں بلند ہوتی اذانوں کی صداؤں میں اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے دیکھا کلتک خان نے اپنے لشکر کے ساتھ تبریز شہر کے شمال اور مشرق میں پڑاؤ کر رکھا تھا اور تبریز شہر کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار یسوتائی آپس میں بڑی رازداری سے مشورہ کرنے لگے۔ اس کے بعد دونوں اپنے اپنے لشکروں کو لے کر علیحدہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد تبریز شہر کے شمال کی طرف سے اور خان اپنے لشکر کے ساتھ کلتک خان کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری طرف یسوتائی شہر کی مشرقی سمت سے کلتک خان کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ کلتک خان کو سلطان جلال الدین کے شہید ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ اسے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ اور خان اور یسوتائی کا بھی منگولوں نے خاتمہ کر دیا ہے، لہٰذا وہ بڑی بے فکری سے تبریز شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ہر صورت تبریز شہر کو فتح کر لے گا، اس لیے کہ کوئی ایسی قوت اسے اپنے سامنے دکھائی نہ دیتی تھی جو اس کے ارادوں میں حائل ہو سکے۔ جب اس کے لشکر کی شمالی طرف سے اور خان اور مشرقی طرف سے یسوتائی نے ہولناک انداز میں شبخون مارا تب کلتک خان کی آنکھیں کھلیں۔ اس کے لشکری افراتفری اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ اسی بوکھلاہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور خان اور یسوتائی نے ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ رات کی تاریکی میں یسوتائی اور خان کے حملہ آور ہونے کے انداز میں ایک عجیب سی خونخواری تھی۔ انہوں نے لمحوں کے اندر کلتک خان کے لشکر کی حالت گھناؤنے مقاصد، مکروہ انتشار اور متروکہ داشتہ جیسی بنا کے رکھ دی۔ جس وقت تبریز شہر کے لوگ مسجدوں سے نماز پڑھ کر لوٹ رہے تھے، اس وقت کلتک خان کا لشکر اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا اور خان اور یسوتائی کے لشکریوں نے بھاگتے ہوئے کلتک خان کے لشکر کا بھرپور اور خونخوار تعاقب کیا۔ یہ تعاقب 2 میل تک جاری رہا، یہاں تک کہ کلتک خان کے لشکر کا تقریباً خاتمہ کر دیا گیا اور خان نے کلتک خان کو بہت تلاش کیا لیکن وہ اسے ملا نہیں۔ نہ جانے وہ جنگ میں کام آ چکا تھا یا کہیں فرار ہو چکا تھا۔ اس طرح کلتک خان کے بچے کچے لشکریوں کا تعاقب ترک کر کے اور خان جب واپس ہوا تو اس کا ایک لشکری اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا اور خان کے قریب آیا اور بڑی فکرمندی اور پریشانی میں کہنے لگا، اے امیر، آپ جلدی سے اس جگہ چلیے جہاں تھوڑی دیر پہلے جنگ ہوئی ہے، اس لیے کہ وہاں پاسبانوں کا سپہ سالار یسوتائی خون میں لت پت پڑا ہے اور وہ بری طرح زخمی ہے اور آپ کو یاد کر رہا ہے۔ یہ خبر سن کر اور خان بیچارے کا چہرہ ہلدی ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں سے پریشانیاں اور تفکرات ٹپکنے لگے تھے۔ وہ اس لشکری سے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ وہ لشکری پھر بولا، اے امیر، دراصل یسوتائی زندگی اور موت کو فراموش کرتے ہوئے اپنے محافظ دستوں کو بھی پیچھے چھوڑ کر کلتک خان پر حملہ آور ہوا تھا۔ کلتک خان کے محافظ دستوں نے اسے روکا۔ اتنی دیر تک یسوتائی کے محافظ دستے بھی پہنچ گئے، لیکن اس وقت تک یسوتائی کلتک خان کے لشکریوں کے حملہ آور ہونے سے خاصا زخمی ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود بڑی جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے یسوتائی اپنے سامنے آنے والے کلتک خان کے لشکریوں کو کاٹتا ہوا کلتک خان کے سر پر جا پہنچا اور اپنے پہلے ہی وار میں اس نے کلتک خان کی گردن کاٹ کے رکھ دی تھی۔ ایسا کرنے کے بعد یسوتائی اپنے گھوڑے سے زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑا تھا، جبکہ دوسری طرف کلتک خان کے قتل ہوتے ہی اس کے لشکری بھاگ کھڑے ہوئے۔ یسوتائی کو اس کے کچھ لشکری سنبھالنے لگے اور خان بیچارہ اس سے آگے کچھ نہ سن سکا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایک سخت تیڑ لگائی اور پھر اس نے گھوڑے کو اس سمت سر پر دوڑا دیا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے جنگ کا خاتمہ ہوا تھا۔ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا اور خان اس جگہ آیا جہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ ان کے قریب جا کر اور خان اپنے گھوڑے سے اترا، پھر بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ لوگوں کے اس ہجوم کے قریب ہی یسوتائی زمین پر بے سود سا پڑا ہوا تھا۔ اس کی بیوی کوانتی اور تینوں بچے اس سے لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے اور قریب ہی تیان بیچاری بیٹھی سسکیوں اور آہوں میں رو رہی تھی۔ اپنے بچے کو تیان نے کمر پر کپڑے میں باندھ رکھا تھا۔ یسوتائی کے قریب اور خان زمین پر بیٹھ گیا، پھر اس کی خون آلود پیشانی کو طویل بوسہ دیا، پھر کہنے لگا، یسوتائی میرے بھائی،
میری طرف دیکھو، میں اور خان ہوں۔ جواب میں یسوتائی نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی، پھر وہ اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان، اچھا ہوا تم آ گئے، لگتا ہے میری روح کو پرواز کرنے کے لیے تیرا ہی انتظار تھا۔ دیکھ اور خان، میرے لشکریوں کو یہاں سے رخصت کرنے کے بعد انہیں کہنا کہ اپنے مسکن کو ختم کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، ورنہ یہ منگول ان کا جینا حرام کر دیں گے۔ دیکھ اور خان، میرے بعد میری بیوی کوانتی اور میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ تو جانتا ہے اس دنیا میں نہ تو میرا کوئی بھائی نہ بہن تھی، میں بس گھر کا اکیلا فرد تھا۔ یہی حالت کوانتی کی ہے، اس کا بھی اب اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، اسے میں تیرے حوالے کر کے رخصت ہونے والا ہوں۔ دیکھ اور خان، میرے جسم پر اس وقت ان گنت زخم ہیں جو کسی بھی لمحے میرے کوچ کا طول بجا سکتے ہیں۔ سن اور خان، تیری آمد سے پہلے میں اپنی بہن تیان اور کوانتی کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، اور خان، کوانتی کی عدت پوری ہونے کے بعد تو اس سے بیاہ کر لینا، اس طرح یہ تیرے ساتھ خوش اور پرسکون زندگی بسر کر سکے گی۔ دیکھ اور خان، اس سلسلے میں نے کوانتی اور اپنی بہن تیان سے بات کر لی ہے، اور یہ دونوں میری بات ماننے پر رضامند ہو گئی ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد یسوتائی کی سانس اکھڑ گئی اور وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یسوتائی پھر سنبھلا اور دوبارہ اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ اور خان، اب تو اس تبریز شہر یا اس کے نواح میں قیام کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں منگولوں کی فطرت اور ان کی عادت کا بڑا پرانا شناسا اور جاننے والا ہوں۔ تو نے گزشتہ جنگوں میں منگولوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا تجھے گرفتار کرنے یا قتل کرنے کے لیے وہ سائے کی طرح تیرا تعاقب کریں گے۔ تو فی الفور یہاں سے کوانتی، بچوں اور تیان کو لے کر دیار بکر کی طرف کوچ کر جانا۔ تیان اور کوانتی نے مجھے بتایا ہے کہ سلطان جلال الدین کا حرم جو تبریز شہر میں ٹھہرا ہوا تھا، اسے بھی کلتک خان کے معاصرے سے قبل ہی ان کے محافظ یہاں سے نکال کر دیار بکر کی طرف لے گئے ہیں۔ دیکھ میرے بھائی، تو بھی کوانتی، تیان اور بچوں کو لے کر ادھر ہی چلا جا اور وہاں پرسکون زندگی کی ابتدا کرنا۔ دیکھ اور خان، میری ساری زندگی جنگوں میں گزر گئی۔ پہلے چنگیز خان کے ساتھ سیرائے گوبی کے اطراف میں پھیلے وحشی قبائل کے خلاف جنگ کرتا رہا، پھر چین کی آخری حدود تک چنگیز خان کے حق میں لڑا۔ اس کے بعد میں اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت اور پاسبانی کے لیے منگولوں کے خلاف سینہ سپر ہوا۔ مجھے فخر ہے کہ میں اپنی زندگی کا مقصد پورا کر کے جا رہا ہوں۔ اور اس سے آگے یسوتائی کچھ نہ کہہ سکا، اس کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں۔ اور خان نے گھبرا کر نبض پر ہاتھ رکھا، یسوتائی ختم ہو چکا تھا، اور خان نے اس کی آنکھیں بند کر دیں اور سر پر آہنی خود کے اوپر باندھا ہوا اپنا امامہ اتار کر اس نے یسوتائی کے اوپر ڈال دیا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے کوانتی اور اس کے بچے یسوتائی کی لاش سے لپٹ لپٹ کر بارش کی طرح دھاروں دھار رونے لگے تھے، جبکہ قریب بیٹھی ہوئی تیان بھی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی تھی، آہیں اور سسکیاں بھرتی ہوئی رو رہی تھی، اور خان بھی یسوتائی کے قریب بیٹھ کر بڑی بے بسی سے آنسو بہاتا رہا۔ پھر وہ بولا اور انتہائی کرب اور بے بسی میں کہنے لگا، یسوتائی میرے بھائی، تو اپنی قوم، اپنی ملت کے لیے حرم کے چراغوں کا روغن ہے۔ یسوتائی میرے بھائی، اپنے بیوی بچوں کے لیے تو ایک جمال سحر تھا۔ یسوتائی میرے بھائی، تیرے بعد میرے مقدر میں مسلسل تلاش، اندھے کنوؤں کی اسیری، راہوں کے آشوب کی عداوت ہے۔ میرے بھائی، تیرے بعد میری جھولی میں دلوں کے نوحوں، آنکھوں کے آنسوؤں، ہونٹوں کی آہوں کے سوا کچھ نہ رہے گا۔ اور خان کے ان الفاظ نے اس وقت کو اور زیادہ بھیانک بنا دیا تھا۔ تیان بیچاری جو غم سے نڈھال ہو رہی تھی، اسے اور خان کے ان الفاظ نے گویا پیس کے رکھ دیا تھا۔ تیان بیچاری آگے بڑھی اور خان کے شانے پر سر رکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی، اور خان نے تسلی دے کر پہلے تیان کو چپ کرایا، پھر وہ آگے بڑھا تاکہ یسوتائی کی لاش سے کوانتی اور اس کے دونوں بچوں کو علیحدہ کرے۔ جب اس نے کوانتی کو شانوں سے پکڑ کر اٹھانا چاہا تو کوانتی کا جسم یسوتائی کی لاش پر لٹک گیا تھا۔ کوانتی بیچاری روتی روتی یسوتائی کی لاش کے اوپر ہی دم توڑ چکی تھی۔ کوانتی کو یوں رخصت ہوتا دیکھ کر تیان بیچاری کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔
پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ شور و واویلا کرنے لگی تھی، اور خان نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر تیان کو مخاطب کر کے کہا، تیان، اپنے آپ کو سنبھالو، دیکھو یسوتائی کے ساتھ کوانتی بھی ختم ہو چکی ہے، اگر تو اسی طرح روتی رہی تو پھر یسوتائی اور کوانتی کے بچوں کا کیا بنے گا؟ تیان، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے بچے کو جو تو نے پیٹھ سے باندھ رکھا ہے وہ ابھی جاگ اٹھا ہے، اگر تیری یہی حالت رہی تو وہ بھی رونے لگے گا۔ اور خان کی اس گفتگو سے تیان سنبھل گئی تھی، وہ آگے بڑھی اور یسوتائی اور کوانتی کے بچوں کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور انہیں والہانہ پیار کرنے لگی تھی، اور خان نے حرکت میں آتے ہوئے پہلے تبریز شہر کے نواح میں یسوتائی اور کوانتی کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا۔ کل تک خان کو شکست دینے کے بعد جس قدر سامان اس کے پڑاؤ سے ہاتھ لگا تھا وہ سارے کا سارا اس نے یسوتائی اور اپنے لشکریوں میں بانٹ دیا اور انہیں اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یسوتائی کے کچھ سپاہیوں کو اس نے ان کے مسکن کی طرف روانہ کیا تاکہ مسکن کے رہنے والوں سے بھی کہیں کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو کوچ کر جائیں۔ یہ سارے انتظام کرنے کے بعد اور خان تیان اور بچوں کو لے کر ایک ایسے مسافر کی طرح تبریز شہر سے دیار بکر کی طرف کوچ کر گیا جس کے سامنے کوئی منزل نہ ہو، اور وہ بیچارہ اجنبی اور ناآشنا راستوں پر سفر کرنے کے لیے مجبور کر دیا گیا ہو۔